السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، آج میں آپ کو اردو قواعد کے اندر میں روزمرہ بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، روزمرہ کو بتانے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس عبارت پر آپ غور کریں۔ آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں ساتھیوں اردو بھی شامل ہے، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اردو سیکھیں بھی اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی سکھائیں۔ ساتھیوں، اردو قواعد میں روزمرہ کسے کہیں گے، اس کا کیا مقام ہے؟ ساتھیوں، اس کو انگریزی کے اندر میں سلینگ کہا جاتا ہے۔ اردو قواعد کے اندر میں روزمرہ کو سلینگ بولتے ہیں۔ ساتھیوں، روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، روزمرہ کسے کہیں گے، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ ساتھیوں، روزمرہ جس کو انگریزی کے اندر سلینگ بولا جاتا ہے کہیں گے۔ ساتھیوں، روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم بات پوری سمجھ میں آئیں گی۔ روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، روزمرہ کسے کہیں گے؟ ساتھیوں، روزمرہ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ساتھیوں، روزمرہ کی تعریف کیا ہوگی؟ روزمرہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، روزمرہ سے مراد ہے روز بول چال میں، دینک جیون میں، ڈیلی لائف میں جو ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ساتھیوں، روزمرہ کی زندگی میں جو ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس سے روبرو ہونا۔ روزمرہ کسے کہیں گے؟ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ الفاظ اپنے لغوی اور اصلی معنی میں ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ اس عبارت پر غور کیجئے، روزمرہ میں الفاظ کا استعمال ایک خاص انداز میں ہوتا ہے۔ ساتھیوں، ایک خاص انداز میں ہوتا ہے اور وہ الفاظ اپنے لغوی اور اصلی معنی دیتے ہیں۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے نظم و نثر میں اور تحریر و تقریر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، لازمی سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے، نظم و نثر میں اور تحریر و تقریر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی ہوگی اسی قدر وہ فصاحت کے درجے میں بلند سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو ابھی روزمرہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ساتھیوں، روزمرہ کسے کہیں گے؟ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے۔ ساتھیوں، روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق ہی بولنا درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ ساتھیوں، وہ الفاظ اپنے لغوی اور اصلی معنی دیتے ہیں۔ ساتھیوں، وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لغوی اور اصلی معنی دونوں دیتے ہیں۔ ساتھیوں، پھر آپ نیچے غور کریں گے تو نظم و نثر میں اور تحریر و تقریر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی ہوگی اسی قدر فصاحت کے درجے بلند سمجھا جائے گا۔ ساتھیوں، میں آپ کو مزید علم کے لیے بتاؤں، ہر محاورہ روزمرہ ہوتا ہے۔ ساتھیوں، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھیوں، آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھیوں آپ غور کریں گے، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے لیکن ہر روزمرہ کا محاورہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ساتھیوں، آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم پوری بات سمجھ میں آئیں گی۔ ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھیوں، آپ اس جملہ پر غور کیجئے، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھیوں، لیکن غور کیجئے آپ، ہر روزمرہ کا محاورہ ہونا
کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر روزمرہ محاورہ ہی ہوگا ساتھیوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھیوں میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، ساتھیوں روزمرہ کو آسان سے آسان لہجہ میں سمجھانے کے لیے میں نے کچھ عبارتیں لکھی ہیں۔ ساتھیوں آپ اس عبارت پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئیں گی۔ جیسے سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں سڑکوں پر آئے دن ہر روز جو نئے نئے دن آتے ہیں ساتھیوں حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، جیسے سڑکوں پر آئے دن، ساتھیوں اس لفظ پر غور کیجیے، آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ حادثات جو ہے حادثہ کی جمع ہے۔ ساتھیوں حادثہ کی جمع حادثات ہوتا ہے۔ ساتھیوں حادثہ کی جمع حادثات ہوتا ہے۔ سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ جملہ بالکل درست ہے، ساتھیوں یہ صحیح جملہ ہے۔ سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ جو لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، آئے دن، یہی آپ کا روزمرہ ہے۔ ساتھیوں سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ آئے دن جو ہر روز نئے نئے دن آتے ہیں ساتھیوں، اس میں حادثات کا ہونا۔ ساتھیوں روزمرہ کو مزید مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ حادثات جو ہے حادثہ کی جمع ہے کہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ حادثات لفظ جو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، یہ حادثہ کی جمع ہے۔ ساتھیوں حادثہ کی جمع حادثات ہوتے ہیں، حادثہ کی جمع حادثات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ لفظ آئے دن جو ہے یہ آپ کا روزمرہ ہے۔ ساتھیوں سڑکوں پر آئے روز، ساتھیوں یہاں ہم آئے دن استعمال کیا ہے، اہل زبان آئے دن استعمال کرتے ہیں۔ ساتھیوں میں یہاں آپ کو آئے روز استعمال کر کے بھی دکھا رہا ہوں۔ ساتھیوں سڑکوں پر آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں سڑکوں پر آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، اہل زبان نے اسے غلط مانا ہے۔ ساتھیوں اہل زبان نے طے کیا ہے کہ آئے دن کا استعمال کیا جانا چاہیے، جو مناسب ہے ساتھیوں اسے ہی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں یہ لفظ آئے دن جو ہے روزمرہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے نیچے والے جملہ پر آپ غور کیجیے، اس عبارت پر بھی، ساتھیوں سڑکوں پر آئے روز، ساتھیوں ہم نے یہاں پر آئے دن ہٹا کر آئے روز لکھا ہے۔ ساتھیوں دونوں جملہ درست ہے، لیکن ساتھیوں یہاں پر اہل زبان کے مطابق آئے روز نہیں آئے دن آنا تھا، لیکن جیسا کہ اوپر والی عبارت میں آئے دن آیا ہے اور نیچے والے عبارت کے اندر آئے روز آیا ہے، اسی لیے ساتھیوں یہ جملہ کو ہم غلط تسلیم کرتے ہیں، اہل زبان اس جملہ کو غلط تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اس جملہ پر آپ غور کریں گے، عامر اور عاطف کی عمروں میں 20-21 کا فرق ہے۔ ساتھیوں اس جملہ پر آپ غور کیجئے، عامر اور عاطف کی عمر میں 20-21 کا فرق ہے، جبکہ جملہ صحیح لگ رہا ہے ساتھیوں سننے میں، لیکن آپ نیچے دیکھیے، کیا نیچے والے عبارت پر آپ غور کیجئے، عامر اور عاطف کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے۔ ساتھیوں نیچے والے عبارت پر آپ غور کیجئے، عامر اور عاطف کی عمر میں 19-20 کا فرق ہے۔ اہل زبان نے ساتھیوں 19-20 کو تسلیم کیا ہے۔ ساتھیوں دوسری مثال پر آپ نظر ڈالیے تو انشاءاللہ العظیم پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ عامر اور عاطف کی عمروں میں 21-20 کا فرق ہے، جبکہ ساتھیوں یہ جملہ غلط ہے، اہل زبان کے مطابق یہ جملہ غلط ہے۔ عامر اور عاطف کی عمروں میں 20-21 کا فرق ہے ساتھیوں، جبکہ صحیح جملہ ہوگا عامر اور عاطف کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے۔ ساتھیوں عامر اور عاطف کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ ساتھیوں اہل زبان نے 19-20 کو لکھنا تسلیم کیا ہے، ساتھیوں مناسب سمجھا ہے، جبکہ 20-21 ساتھیوں 20-21 کو لکھنا غلط سمجھا ہے۔ ساتھیوں 20-21 کو لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ساتھیوں اہل زبان نے عامر اور عاطف کی عمروں میں 19-20 کا فرق کو مناسب سمجھا ساتھیوں، اور یہ جملہ صحیح ہے، درست ہے۔ ساتھیوں جیسے میں آپ کو اور مزید مثال کے لیے آپ کو بتاؤں، اللہ قسم سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہی ہوں۔ ساتھیوں اللہ قسم سچ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جو دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، یہ اس کو میں نے خط کشیدہ بنا دیا ہے۔ ساتھیوں اللہ قسم یہی آپ کا روزمرہ ہے۔ ساتھیوں روزمرہ کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جس کو ہم اپنے دنچریا میں، اپنے دینک جیون میں، ڈیلی لائف میں ساتھیوں روز ہم استعمال کرتے ہیں، آئے دن استعمال کرتے ہیں، ساتھیوں خاص موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھیوں ضرورت پڑنے پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، ساتھیوں یہاں پر سچ کہہ رہی ہے کوئی، ساتھیوں کوئی بچی ہے، کوئی خاتون ہے جو سچ کہہ رہی ہے، اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں۔ ساتھیوں یہاں پر لفظ اللہ قسم جو دیکھ رہے ہیں ساتھیوں روزمرہ کی مثال ہے، جو ڈیلی لائف میں ہم اس کو یوز کرتے
ہوتے ہیں جب ضرورت محسوس ہوتی ہے ساتھیوں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا ساتھیوں انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ غور کریں گے انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ ساتھیوں یہ جھوٹے منہ جو دیکھ رہے ہیں یہی آپ کا روزمرہ کی مثال ہے ساتھیوں۔ ایسا تو آئے دن ہوتا رہتا ہے ساتھیوں، ایسا تو آئے دن ہوتا رہتا ہے، دیکھ رہے ہیں ایسا تو رات دن ہوتا رہتا ہے، ایسا تو رات دن ہوتا رہتا ہے۔ ساتھیوں یہ رات دن جو دیکھ رہے ہیں یہی آپ کا روزمرہ کی مثال ہے ساتھیوں، جس کو ہم روز استعمال کرتے ہیں، آئے دن استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں میں نے آپ کو بتایا یہ خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، روزمرہ کہتے ہیں ساتھیوں۔ ایسے ہی فقروں کو روزمرہ کہتے ہیں ساتھیوں۔ میں آپ کو پھر سے ریوائز کرا دوں، روزمرہ کسے کہیں گے؟ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جاتا ہے ساتھیوں۔ روزمرہ کسے کہیں گے؟ روزمرہ کسے کہیں گے؟ آپ اس بات پر غور کریں گے، اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے، اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جاتا ہے ساتھیوں۔ جیسے روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے ساتھیوں، ایک خاص قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ الفاظ اپنے لغوی اور اصلی معنی دونوں دیتے ہیں ساتھیوں۔ نظم و نثر میں اور تحریر و تقریر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے ساتھیوں۔ غور کریں گے آپ، نظم و نثر میں اور تحریر و تقریر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ساتھیوں ضروری اور لازمی سمجھا جاتا ہے۔ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی ہوتی ہے ساتھیوں یا پابندی ہوگی اسی قدر وہ فصاحت کے درجے میں بلند سمجھا جائے گا ساتھیوں، اسی قدر وہ جملے فصاحت کے درجے میں بلند سمجھا جاتا ہے ساتھیوں یا سمجھا جائے گا ساتھیوں۔ آپ اس جملہ پر بھی غور کیجئے، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھیوں ہر روزمرہ کا محاورہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ساتھیوں۔ جیسے میں نے آپ کو روزمرہ کی مثال کو ساتھیوں میں نے جملوں کے ذریعہ سمجھایا، جیسے سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں ساتھیوں، یہاں لفظ آئے دن جو ہے ساتھیوں، جیسے سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں ساتھیوں، جیسے سڑکوں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، لفظ آئے دن جو دیکھ رہے ہیں ساتھیوں یہی روزمرہ کی مثال ہے ساتھیوں۔ اس کے نیچے والے جملہ پر غور کیجئے، سڑکوں پر آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں ساتھیوں، آئے روز اہل زبان نے آئے روز کو مناسب نہیں سمجھا لکھنا ساتھیوں، اہل زبان کے اندر آئے روز کو لکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جگہ پر ہم آئے دن کا استعمال کرتے ہیں اور جملہ کو درست کر لیتے ہیں ساتھیوں۔ عامر اور عاطف کی عمروں میں 20-21 کا فرق ہے ساتھیوں، 20-21 کو اہل زبان نے مناسب نہیں سمجھا ہے ساتھیوں، جبکہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ عامر اور عاطف کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے ساتھیوں۔ اہل زبان کی نظر میں 19-20 کو مناسب سمجھا جاتا ہے اور ساتھیوں اور یہ درست بھی سمجھا جاتا ہے ساتھیوں۔ اہل زبان کی عمر میں عامر اور عاطف کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے ساتھیوں، اہل زبان کی نظروں میں 19-20 صحیح ہے اور درست ہے، اسے ہی تسلیم کیا جاتا ہے ساتھیوں۔ میں آپ کو پھر سے بتاؤں، اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں ساتھیوں، کوئی موقع پر یہ استعمال کیا جا رہا ہے ساتھیوں۔ یہ لفظ اللہ قسم جو دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، یہ لفظ اللہ قسم جو دیکھ رہے ہیں ساتھیوں یہی آپ کا روزمرہ ہے۔ انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا ساتھیوں۔ دکھاوے کے لیے بھی اگر کہہ دیتا آپ جا رہے ہیں ٹھہر جائیے، 1 دن رہ جائیے، 2 دن رہ جائیے، کھانا کھا کے جائیں گے آپ، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا، اسی لیے کہا جا رہا انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا ساتھیوں۔ جھوٹے منہ جو آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی مثال ہے، ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے، ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے ساتھیوں، اور یہ دن رات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی روزمرہ کی مثال ہے ساتھیوں۔ میں اس عبارت کے اندر میں آئے دن کو روزمرہ کے شکل میں استعمال کیا ہے ساتھیوں، 19-20 کو روزمرہ کی شکل میں استعمال کیا ہے، اللہ قسم کو روزمرہ کی شکل میں استعمال کیا ہے، جھوٹے منہ کو اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں ساتھیوں۔ لفظ اللہ قسم جو دیکھ رہے ہیں ساتھیوں روزمرہ کی مثال ہے، انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا ساتھیوں۔ لفظ جھوٹے منہ جو دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی مثال ہے ساتھیوں، ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے ساتھیوں، دن رات جو دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی مثال ہے ساتھیوں۔ میں نے ان الفاظ کو خط کشیدہ الفاظ بنایا تاکہ آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں ساتھیوں۔ خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں یا خاص موقعوں پر ساتھیوں یا خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ایسے فقروں کو ہی روزمرہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی کے اندر سلنگ کہا جاتا ہے ساتھیوں۔ میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ روزمرہ کو سمجھ چکے ہوں گے ساتھیوں۔ روزمرہ کسے کہیں گے ساتھیوں؟ آئے دن ڈیلی لائف میں ساتھیوں، اپنی دنچریا میں، اپنے ڈیلی لائف میں جو الفاظ
الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، شبدوں کا استعمال کرتے ہیں جو خاص موقعوں پر استعمال کرتے ہیں ساتھیوں، وہ روزمرہ کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اہل زبان کے مطابق کیا درست تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ساتھیوں، اب میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ روزمرہ کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ ساتھیوں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی بار ہیں ساتھیوں، اس ویڈیو کو آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں گے۔ ساتھیوں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں گے تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھیوں، اب میں آپ کو محاورہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ساتھیوں، محاورہ کا جمع محاورے ہوتا ہے۔ ساتھیوں، محاورہ کا جمع محاورے ہوتا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ ساتھیوں، اب میں آپ کو محاورہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ساتھیوں، محاورہ کو آئیڈمس کہتے ہیں۔ ساتھیوں، محاورہ کو انگریزی کے اندر میں آئیڈمس کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے محاورہ کسے کہتے ہیں، محاورہ کی تعریف کیا ہوگی، تب آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی سے مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی، ساتھیوں، اپنے لغوی معنی سے مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں یہ محاورہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، محاورہ کی جمع محاورے ہوتا ہے۔ محاورہ کی جمع محاورے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، محاورہ کی جمع محاورے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں گے، محاورہ کسے کہیں گے، آئیڈمس جس کو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی سے مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں ہم محاورہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسے آپ ان جملوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت دنوں بعد بہن سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ ساتھیوں، بہت دنوں کے بعد بہن سے ملنے کے بعد آنکھیں بھر آئیں۔ ساتھیوں، بہت دنوں بعد بھیا سے ملنے کے بعد آنکھیں بھر آئیں۔ ساتھیوں، بہت دنوں بعد بچوں سے ملنے کے بعد آنکھیں بھر آئیں۔ ساتھیوں، یہ آنکھیں بھر آنا یہی ساتھیوں محاورہ ہے۔ ساتھیوں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا۔ ساتھیوں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے، بہت دنوں بعد بہن سے مل کر آنکھیں بھر آئیں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے بغلے جھانکنا جو ہے ساتھیوں، یہی آپ کا محاورہ ہے۔ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ساتھیوں، آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، جس کا طلب ہو آپ کو، ساتھیوں جس کی ضرورت ہو، جو آپ کا شبھ چنتک ہو، ساتھیوں آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ساتھیوں، آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ساتھیوں، جس سے ملنے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہو۔ ساتھیوں، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہو۔ ساتھیوں، اگر آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں، آپ ان خط کشیدہ الفاظ پر غور کریں گے، جس کو میں نے خط کشیدہ بنایا ہے اس عبارت کے اندر میں ساتھیوں، تو انشاءاللہ العظیم پھر آپ بات سمجھ جائیں گے۔ خط کشیدہ الفاظ جیسے ساتھیوں آنکھیں بھر آنا، یہ محاورہ ہے۔ ساتھیوں، آنکھیں بھر آنا، ساتھیوں فعل پر ختم ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے، آنکھیں بھر آنا یعنی رنجیدہ ہو جانا۔ ساتھیوں، آنکھیں بھر آنا کا کیا معنی ہوتا ہے، رنجیدہ ہو جانا۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے بغلے جھانکنا مطلب کیا ہوتا ہے، شرمندہ ہونا۔ ساتھیوں، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، ساتھیوں جب کوئی آدمی فریب کرتا ہے اور اس کا فریب پکڑا جاتا ہے، جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں، وہ شرما جاتا ہے۔ ساتھیوں، بہت دنوں بعد بہن سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ ساتھیوں، آپ ان جملوں پر غور کیجئے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت دنوں بعد بہن سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ ساتھیوں، آنکھیں بھر آنا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ ہو جانا، غمگین ہو جانا۔ ساتھیوں رنجیدہ ہو جانا، بہت دنوں بعد بہن سے مل کر آنکھیں بھر آئی۔ ساتھیوں، بہت دنوں بعد بہن سے مل کر آنکھیں بھر آئی۔ ساتھیوں، آنکھیں بھر آنے کا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ ہو جانا۔ ساتھیوں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا۔ اسی طریقے سے آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ساتھیوں، آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، بغلے جھانکنا۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے دل باغ باغ ہو گیا۔ ساتھیوں، آپ خط کشیدہ الفاظ کو دیکھیے غور سے، آنکھیں بھر آنا یہ محاورہ ہے ساتھیوں، جس کے معنی ہوتے ہیں رنجیدہ ہونا، رنجیدہ ہونا۔ آنکھیں بھر آنا جس کا معنی ہوتا ہے رنجیدہ ہونا، آنکھیں بھر آنا جس کے معنی ہوتے ہیں رنجیدہ ہو جانا۔ اسی طریقے سے بغلے جھانکنا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ ساتھیوں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ساتھیوں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلے جھانکنے لگا۔ ساتھیوں، بغلے جھانکنا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، وہ شرمندہ ہو گیا، وہ لجت ہو گیا۔ اسی طریقے سے دل باغ باغ ہو گیا، باغ باغ ہو گیا، باغ باغ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ ساتھیوں، جس چیز
से आपको लगा हो, जिस चीज़ से आपको उनसियत हो साथियों, जिस शख्स से आपको उनसियत हो, और वो अगर आपको मिल जाते हैं, उनसे अगर बात हो जाती है आपकी साथियों, आप उनको देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं। यही हम मुहावरा के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि दिल बाग बाग हो गया, यानी दिल बहुत खुश हुआ। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप मुहावरा को भी आसानी से समझ गए होंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। साथियों मैं अब आपको मजीद मिसाल के जरिए मुहावरा की समझ को बढ़ाऊंगा। साथियों जैसे मुहावरा की जमा मुहावरे होता है, मुहावरा की जमा मुहावरे होता है। 9 2 11 होना मतलब होता भाग जाना। साथियों पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। साथियों पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हुआ, यानी 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है। साथियों इसी तरीके से ये जुमला फेल पर खत्म हो रहा है, 9 2 11 होना। साथियों यह होना जो है फेल को जाहिर कर रहा। आम के आम गुठलियों के दाम। साथियों आम के आम गुठलियों के दाम, आप इस पर गौर करेंगे जब एक काम में दोहरा फायदा हो। साथियों मुहावरे की मजीद मिसाल है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। साथियों ये मुहावरा की मिसाल है 9 2 11 होना। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। साथियों जब एक काम में दोहरा फायदा हो, ये साथियों मुहावरा है। अपना उल्लू सीधा करना। साथियों ये भी फेल पर खत्म हो रहा, ये जुमला फेल पर खत्म हो रहा। साथियों अपना उल्लू सीधा करना, इनका एक खास मानी होता है साथियों, अपना काम निकालना। मतलबी लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं साथियों, और शरीफ लोग को साथियों शर्मिंदा करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। साथियों लोहे के चना चबाना। साथियों लोहे के चना चबाना। साथियों बड़े मुश्किल काम करना, जो काम मुमकिन ना हो साथियों फिर भी उसी काम को करना और उस काम को हासिल कर लेना। साथियों उस काम में कामयाबी हासिल कर लेना। साथियों यही आपका मुहावरा है, लोहे की चना चबाना यानी बहुत मुश्किल काम करना। साथियों घोड़ा बेचकर सोना। साथियों बेफिक्र होकर सोना, जिसको दुनिया की कोई फिक्र न रहे साथियों, अपनी जिंदगी की कोई फिक्र न रहे। साथियों जो आदमी ज्यादा सोता है, जो शख्स सूरज के तुलू होने के बाद तक सोता रहता है साथियों, वो अपनी जिंदगी को खुद खोता है। साथियों हमको सूरज के तुलू होने से पहले ही जग जाना है। साथियों घोड़ा बेचकर सोना। साथियों घोड़ा बेचकर सोना इसका मतलब होता है बेफिक्र होकर सोना, बेफिक्री में सोना। सूरज को चिराग दिखाना। साथियों अक्लमंद को अकल बताना, तजुर्बाकार को तजुर्बा बताना। साथियों सूरज को चिराग दिखाना एक मुहावरा है। कैसे अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। साथियों अपनी तारीफ खुद करना, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करना, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करना। साथियों आंखें लाल पीली करना यानी बहुत गुस्सा करना। साथियों आपकी मुहावरा है। साथियों हाथ मलना यानी अफसोस करना। साथियों अभी आपके पास वक्त है। साथियों सीटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इंशाअल्लाह लजीम आप सीटेट का फॉर्म को पूर्ण कर रहे होंगे। साथियों स्टेट आने वाला है, आप उसकी तैयारी जम के कीजिए। उसके बाद साथियों बीपीएससी 4.0 जो आने वाला है साथियों बहुत ही जल्द, साथियों उसकी तैयारी कीजिए। उन सब के लिए साथियों सारा क्लास जो आप देख रहे हैं साथियों ये रामबाण से कम नहीं होगा। साथियों मैं आपको मुहावरे के बारे में बता रहा हूँ। साथियों मुहावरे जो मुहावरा की जमा है, सूरज को चिराग दिखाना। साथियों तजुर्बा काल को अकल बताना, सूरज को चिराग दिखाना। साथियों ये आपका मुहावरा है। अपने मुंह में मिट्टू बनना। साथियों अपनी तारीफ खुद करना। आंखें लाल पीली करना। साथियों आंखें लाल पीली करना यानी बहुत गुस्सा होना, हाथ मलना, अफसोस करना। साथियों अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, साथियों अभी आप कहेंगे अभी तो और वक्त है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। साथियों ये वक्त नहीं रुकता। साथियों ये वक्त किसी के इंतजार में नहीं रुकता। साथियों वक्त तो जा रहा है, इसीलिए हमको वक्त से पहले तैयार हो जाना है। हाथ मलना साथियों अफसोस करना हो जाएगा। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। साथियों अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना ये भी एक मुहावरा है। साथियों अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, साथियों अभी आप तवज्जो नहीं देंगे, तो वो वक्त आएगा जब आपका नुकसान के अलावा फायदा का कहीं नामो निशान न होगा। साथियों वक्त है, वक्त रहते हुए हमें तैयार हो जाना है। इसी तरीके से नाक कटवाना साथियों बेइज्जती करना। साथियों नाक कटवाना से माने होता है बेइज्जती करना। इसी तरीके से बाल का खाल निकालना। साथियों बाल का खाल निकालना। साथियों ये सब मुहावरा की मिसाल है। साथियों मैं खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि आप लोग रोज़मर्रा को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, जिसको अंग्रेजी के अंदर स्लैंग कहा जाता है। साथियों इसी तरीके से आप मुहावरा को ही समझ चुके होंगे। साथियों मुहावरा को अंग्रेजी के अंदर में आइटम्स कहा जाता है। साथियों मैं आपसे कल फिर मिलूंगा साथियों नए क्लास के साथ और नए उन्वान के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।